مسجد نبی کا نمبر آتا ہے۔ اور ایک بات جان لیجئے، جس جگہ پر آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر ہے، یعنی مزار اقدس جہاں ہے، وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ سوچئے اس بات کو، غور کیجئے کہ جو زمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم عطر سے متصل ہے، وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے مقام کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ کا وہ مرتبہ اس کا رکھا ہے کہ مسجد نبی کے سرزمین سے ایک بالش وہ جگہ اونچی ہے۔ پتہ چلا کہ مدرسہ کے اندر قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسہ کے اندر آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا تذکرہ ہوتا ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، تو وہ جگہ مسجد نبی سے اس جگہ کو اونچی رکھی گئی ہے۔ تو جتنے مدارس دنیا کے اندر ہیں، سب کا سلسلہ وہیں سے ملتا ہے۔ جس طرح کے ہم اور آپ اپنے خاندان کا سلسلہ کرتے ہیں، بزرگان دین اپنے سجرہ اپنا نسب کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح مدارس اسلامیہ کا سلسلہ نسب آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ و چبوترا سے ملتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم آپ مدرسے کے اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، مدرسے کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ چاہے چند عمارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ جھوپڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہت بڑی بلڈنگ کی شکل میں ہو، ہر ایک کا مقام بہت اونچا ہے۔ جہاں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، شریعت کے قانون بتایا جاتا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس لیے مدارس بہت قیمتی ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچے کو، اپنے بچیوں کو مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر ہم کو بھیجنا ہے اور دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس گاؤں کا، ہم تو بہت باہر آتے رہتے ہیں، کبھی جمعہ کی نماز میں، کبھی کسی موقع پر، کبھی کسی موقع پر، لیکن آپ جانیے اس بات کو، یہاں عصری تعلیم کی بنیاد پر جہاں اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے، مدارس کو چھوڑ کر، مکاتب کو چھوڑ کر، دینی تعلیم کو چھوڑ کر ہم ترجیح دیتے ہیں مکاتب کے اندر، ہم ترجیح دیتے ہیں اسکولوں کے اندر جہاں عصری تعلیم ہوتی ہے۔ عصری تعلیم دینا، عصری تعلیم کا حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ دینی تعلیم آراستہ کے بعد، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد کچھ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن میرے محترم سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچیوں کو دینی تعلیم سے ہم اپنے آراستہ کریں۔ اسکول میں تعلیم جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، بچیاں ایک ساتھ تعلیم ہوتی ہے۔ آپ اخباروں کو دیکھیے، موبائل کو دیکھیے کہ کس طرح ہمارے سماج کے اندر، ہمارے مسلم سماج کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ارتداد کی شکلیں پیدا ہو رہی ہے، ارتداد کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو، خاص کر اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اپنے پردے کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ دینی تعلیم اپنی بچوں کو دیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہاں کے چند علماء نے، چند نوجوانوں نے ہمت کیا، ایسے گاؤں میں ہمت کیا جہاں عوام کا سوچ صحیح نہج پر نہیں ہے، عوام کا سوچ 2 سال پہلے صحیح نہج پر نہیں تھا،
لیکن اب اللہ کا کرم ہے، ان لوگوں کی محنت، مولانا عبدالرحمان صاحب، مولانا ارشاد صاحب، ماسٹر ابراہیم بیگانہ صاحب، یہ لوگ چنے علماء ہیں، ان لوگوں کی فکر نے اس مقام پر قائم کیا۔ آج ہم اور اب جمع اسی مقصد کے لیے، یہ افتتاحی پروگرام ہے، ہم اپنے بچے کو خوش دلی کے ساتھ بھیجیں۔ ایک بات جانتے اس کا مقام کتنا اونچا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صفہ میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کھانے پینے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک مہمان آیا، اس مہمان اعلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی اس مہمان کو اپنے پاس لے جائیں گے، اپنے مہمان بنائیں گے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہمان کو اپنے گھر لے جائیں گے، ہم اس کی میزبانی کریں گے۔ اس صحابی نے مہمان کو لے گیا، گھر میں پتا چلا صرف 1.5 روٹی ہے، گھر میں پتا چلا کہ صرف 1.5 روٹی ہے۔ اس وقت کی، اس زمانے کی 1.5 روٹی ایک آدمی سیر ہو کے کھا سکتا ہے۔ بچے بھی بھوکے ہیں، ان کی بیوی بھی بھوکی